السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 96 ہے، اور اس حدیث کا موضوع ہے اللہ کی شان رحمت۔ اللہ کی شان رحمت یعنی اللہ کی رحمت کی شان کی ایک خوبصورت مثال۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں کی طرف آگے بڑھنے کی دعوت دی ہے کہ ہماری رحمتوں میں آ جاؤ، ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ہماری مدد کی طرف آ جاؤ۔ انہی میں سے ایک مشہور آیت ہے سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے میرے ان بندوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ سچی توبہ کر لو، جب بھی توبہ کرنے کیا تم کو موقع مل جائے تم سمجھو سویرا ہے، دیر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک جھانکنے کا وقت نہ آ جائے۔ جھانکنے کے وقت سے پہلے جب بھی تمہیں توفیق مل رہی ہو، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ شیطان بہکائے گا، ارے اتنا سارا کر لیا گناہ، اتنا سارا کر لیا، آپ کیسے معاف؟ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اور معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کی میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے۔ بندہ جب اللہ رب العالمین کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین دوڑ کر اپنی رحمتوں میں اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اپنے بندے کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ کتنی بہترین مثال۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی شرح میں بہت ساری باتیں ہیں۔ جوابی شکوہ سے کچھ اشعار مجھے ملے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے بڑی اچھی ترجمانی کی اللہ کی رحمت کے بارے میں کہ اللہ کی رحمتوں کو کوئی طلبگار ہو تو اللہ کس طرح اسے جو ہے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور جو معانی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے چل کر، ایک بالش قربت اختیار کرتا ہے تو میں دو بالش یعنی ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ایک بالش آگے بڑھے گا تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوگا، اور جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف قریب ہوگا تو اللہ دو ہاتھ قریب ہوگا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ کی فاصلے تک اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اس کے بعد جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر پہنچ جاتا ہوں۔ جب میری طرف چل کر کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اور آپ اندازہ لگائیے قرآن میں اللہ نے کہیں کہیں دوڑنے کا بھی حکم دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی رحمت کی طرف، سبقت کرو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی بندہ دوڑ کر اللہ کی طرف جائے گا تو اللہ اس کو کتنا قریب کر لے گا۔ دوڑنے کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ چل کر آؤ گے تو دوڑ کر اللہ آئے گا، اور اگر تم دوڑ کر آؤ گے تو پھر اللہ کتنے قریب تمہارے ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، اپنی رحمتوں میں پناہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو صحیح۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس جاؤ، کوئی مانگو، طلب کرو تو آدمی کم سے کم دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہا ہے کہ تم چل کر آؤ گے تو دوڑ کر آؤں گا، ایک نیکی کرو گے تو 10 یا 700 گنا دوں گا۔ تم پہلے کر تو دیکھو، نیکی انجام تو دو، مجھے خوش کرنے کی کوشش تو کرو۔ اللہ جتنے جلدی مان جاتا ہے کوئی دنیا میں مانتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان بے مثال ہے، اللہ کی رحمت بے مثال ہے، اس کی مغفرت بے مثال ہے۔ اللہ جتنا معاف کرتا ہے بندوں کو
ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا کہ ایک بالشت اگر ہم آگے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے 2 بالش قریب ہوگا، 1 ہاتھ قریب ہوں گے تو اللہ 2 ہاتھ قریب ہوگا، چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف قربت اختیار کریں گے تو اللہ دوڑ کر اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے گا۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے گمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث قدسی بیان فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی مجلس میں بھی یاد کرتا ہوں۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث قدسی صحیح ہے۔ تو اللہ کی رضا جوئی کی طرف ایک قدم بڑھانا انسان کی زندگی میں سکون اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے قریب جتنا زیادہ ہوتے جائیں گے زندگی میں سکون اور برکت کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی قربت اور اس کی مدد کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ جن طریقوں سے اللہ مدد کرتا ہے، جن طریقوں سے اللہ کی مدد ملتی ہے، وہ طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے اللہ رب العالمین کی ذات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، برحق ہے، اور اللہ نے باقاعدہ بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ صفت کلام بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت تک پہنچائی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہماری زندگیوں میں عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، فارسی کا ایک شعر ہے وہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ مسلمان کہنے کے بعد ہم نے اپنے اوپر کتنی ذمہ داریاں لے لی ہیں۔ مسلمان کہنا آسان ہے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت آسان نہیں، مشکل چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے تو کفار مکہ چیختے تھے نا لا الہ الا اللہ سے، کہ اگر یہ کہیں گے تو ساری دکانداری بند ہو جائے گی، شرک کے سارے دروازے ہم کو بند کرنے پڑیں گے، شرکیہ کاموں سے ہم کو بچنا پڑے گا۔ تو عمل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان کو، بندوں کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کے اعمال کی قدر کرے گا اور اسے اپنی قربت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ پانچویں بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی ہدایت انسان کی زندگی میں بہتری لاتی ہے۔ انسان کو اللہ جب ہدایت دیتا ہے نا، اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہدایت سے زندگی منظم ہوتی ہے اور رحمت سے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان اور صبر کے ساتھ ہمیں حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی مدد اور اس کی ہدایت کی امید رکھتے ہوئے ایمان اور صبر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایمان اور صبر ہے تو اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ہی سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے سوا کوئی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر۔ اللہ نے قرآن میں سورہ یونس میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے ہمارے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کچھ اقوال ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے قریب آنا ایک حقیقت ہے۔ اللہ قریب آتا ہے، جب بندہ قریب ہونا چاہتا ہے نا تو اللہ قریب آ جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے، جب بھی تم آؤ گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس سے قریب ہوں، میں کبھی نہیں دھتکاروں گا، اس کو کبھی منع نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، بندوں کے قریب آتا ہے، اور ایک حقیقت ہے، اس کی رحمت اور قربت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بندے کی کوشش اور اس کے عمل پر منحصر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ہم سب کو پتہ ہے، شب کی خاموش فضاؤں میں، تاروں کی سرکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے۔ آخری پہر میں بھی اللہ قریب آتا نا ہمارے لیے، کیسے قریب آتا ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے حدیث کے ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری پہر میں نزول فرماتا ہے۔ وہ کیسے نزول فرماتا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے لیے جو اٹھتے ہیں مانگتے ہیں، اللہ انہیں نوازتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا بندے کی طرف بڑھنا اور اس کی مدد کرنا ایک اہم دینی حقیقت ہے جو اللہ کی بے پناہ رحمت اور عنایت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کا جواب محبت اور قربت کے ساتھ دیتا ہے، اور یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ اتنی قربت عطا کرتا جاتا ہے، جتنا بڑھے گا اتنا اللہ تعالیٰ قریب ہوتا جائے گا۔ یہ انسان کی اپنی نیت پر منحصر ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اس کو دھتکارتا نہیں ہے۔
اور اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ کا قول بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں مذکورہ حدیث قدسی انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے اور اپنی کوششوں میں لگاتار اضافہ کرتا رہے. اللہ کی رحمت ملنے کا جب وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا، ہر چیز کا وقت متعین ہے، ہر چیز کا ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اس ٹائم تک تمہارا صبر پہنچ گیا تم کو چیز مل کر کے رہے گی. بے صبر مت ہو. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ہنستا ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہونے والی ہوتی ہے اور وہ 2-4 گھنٹہ پہلے بے صبرا ہو جاتا ہے. 4 سال صبر کیا، 5 سال صبر کیا، 1-2 ہفتہ صبر نہیں کر سکا، عاجز آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ دیکھو اتنا بندہ اتنے دنوں تک صبر کرتا گیا اور آخر میں پلٹی مار دیا، تھوڑی اور جو ہے مدت تک صبر کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوششوں کا جواب اللہ کی جانب سے اتنی بڑی محبت اور قربت کے ساتھ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون اور روحانیت کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے. جیسے اللہ کی رحمت ملتی ہے نا، انسان کی زندگی کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں سکون اطمینان آ جاتا ہے. وہ کبھی سوچ بھی نہیں رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم کو سکون ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ، جب بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس اسٹیج تک تو آٹومیٹک اللہ انقلاب اس کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے. اللہ کی مدد اور نصرت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حالات کو چینج کرے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح تو نے اس حدیث قدسی میں اپنی رحمت کی وسعت کا اور اپنی رحمت کے بے پایا ہونے کا ذکر کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما دے، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے، ایسے امور اور ایسے کاموں کی نیکیوں کی توفیق عطا فرما جس سے تو ہم سے خوش ہو جائے، جس سے راضی ہو جائے، اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.